بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنتی دیہاتی۔ ایک لمبے قد کا آدمی مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر فاروق، طلحہ بن عبید، انس بن مالک اور کئی دوسرے جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم بھی آپ کے پاس موجود تھے۔ ان کا رنگ گورا تھا، بال سیاہ تھے۔ وہ اپنی اونٹنی کی مہار تھامے رواں دواں مسجد میں گھس آئے۔ اس نے اپنی اونٹنی کو ایک کونے میں بٹھایا اور خود نبی اکرم کی مجلس میں قریب پہنچ کر بلند آواز میں پوچھا، آپ حضرات میں سے ابن عبد المطلب کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ہوں، فرمائیے۔ اب اس نے پوچھا، محمد آپ ہی کا نام ہے؟ ہاں، فرمایا میرا ہی نام ہے۔ اب اس نے کہا، تب پھر سنیے، میں ایک دیہاتی آدمی ہوں، آپ سے کچھ باتیں پوچھنے آیا ہوں۔ آپ میری زبان کی تیزی سے ناراض تو نہیں ہوں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، نہیں، تمہیں جو پوچھنا ہے بے تکلفی سے پوچھو، میں ہرگز ناراض نہیں ہوں گا۔ اب اس نے کہا، اے محمد، آپ کا قاصد ہمارے قبیلے میں آیا تھا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا رسول مبعوث فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اس نے سچ کہا۔ آسمان کس نے بنایا؟ اس نے پوچھا۔ جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے۔ زمین کس نے بنائی؟ اس نے دوسرا سوال کیا۔ فرمایا گیا، اللہ نے۔ ان پر پہاڑوں کو کس نے کام کیا؟ ان میں انواع و اقسام کی چیزیں کس نے بنائی؟ فرمانے لگے، اللہ نے۔ اب اس نے کہا، اسی اللہ کی قسم جس نے آسمانوں اور زمین بنائے، ان پہاڑوں کو کام کیا، کیا واقعی اللہ نے آپ کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا؟ فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر اس نے کہا، آپ کے قاصد نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ رات دن میں ہمارے لیے 5 نمازیں پڑھنا فرض ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اس نے سچ کہا۔ کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان نمازوں کا حکم دیا ہے؟ اس نے پھر پوچھا۔ جواب میں آپ نے فرمایا، ہاں۔ آپ کی قاصد نے ہمیں یہ بھی کہا کہ سال میں ایک بار آپ اپنے مال کی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اس نے یہ بھی سچ کہا، اور کیا اس کا بھی آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے؟ ہاں، فرمانے لگے۔ اور پھر وہ بولا، آپ کی قاصد نے ہمیں ہر سال رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھنے کا حکم دیا۔ اسی طرح انہوں نے حکم دیا کہ جس میں طاقت ہو اس پر زندگی میں ایک بار بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ کیا آپ نے ان سے کہلوایا ہے، اور کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ جواب میں آپ نے فرمایا، یہی بات ہے۔ اب اس نے درخواست کی کہ اسے کلمہ پڑھایا جائے۔ چنانچہ اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور بولا، اے اللہ کے رسول، میری قوم نے مجھے اپنا قاصد بنا کر آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ میرا نام زمام بن سلبہ ہے۔ میں بنو سعید بن بکر کا بھائی ہوں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، جن باتوں کا آپ نے حکم دیا، میں ان میں سے نہ کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے نہایت ادب سے سلام کیا اور چل دیے۔ اس موقع پر رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اس شخص نے سچ کہا ہے تو یہ ضرور جنت میں جائے گا۔ زمام بن سلبہ رضی اللہ بہت خوبصورت تھے، اپنے قبیلے کے عقلمند آدمیوں میں شمار ہوتے تھے، بنو سعد کے رئیسوں میں سے تھے بھی نیک فطرت۔ جس زمانے میں سارا عرب طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا تھا، یہ اس وقت بھی ان برائیوں سے بچتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے دین کے اشاعت کے لیے اپنے صحابہ کو روانہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مبلغ بنو سعد بن میں بھی بھیجے اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ قبیلے کے لوگوں نے اس سلسلے میں براہ راست بات کرنے کا پروگرام بنایا۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے حضرت زمام بن سلبہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا اور آپ کی خدمت میں پہنچ کر انہوں نے یہ سوالات کیے۔ ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچنے سے پہلے ہی ایمان لا چکے تھے۔ آپ کے سوالات سن کر یا کسی اور موقع پر رسول اللہ نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا، زمام عقل مند آدمی ہے۔ آپ غور فرمائیں، جس شخص کے بارے میں رسول اللہ نے فرما دیا کہ عقل مند آدمی ہے، ان کی دنائی میں کوئی شک کر سکتا ہے؟ چنانچہ حضرت عمر نے ان کے بارے میں فرمایا، میں نے زمام سے بہتر اور اچھے انداز میں گفتگو کرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت زمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو کر اپنے قبیلے میں پہنچے تو سب لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے، پوچھنے لگے کہ یہ مدینے میں کیا دیکھا، رسول اللہ سے کیا بات چیت ہوئی؟ فوری طور پر ان کے منہ سے الفاظ نکلے، ذلیل و خوار ہو، ان کا برا ہوا۔
اپنے بتوں کے بارے میں یہ الفاظ سن کر بنو سعد کانپ گئے، کیونکہ ایسے الفاظ منہ سے نکالنا ان کے نزدیک تباہی اور بربادی کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ وہ چلا اٹھے، زمام اپنی زبان کو روکو، لات اور عزا کی توہین کہیں بھی تمہیں جزام، برس یا دماغی خلل میں نہ مبتلا کر دے، فوراً توبہ قبول کرو، اور ورنہ تمہارے ساتھ ہم بھی تباہ ہو جائیں گے۔ زمام رضی اللہ عنہ تو کلمہ پڑھ چکے تھے، نبی اکرم سے ملاقات کر رہے تھے، ان پر توحید کا نشہ سوار ہو چکا تھا۔ فوراً بولے، اے میری قوم، کان کھول کر سن لو، لات اور عزا صرف پتھر ہیں، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ افسوس ہے تم ان پتھروں کو معبود بنا لیا، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اس نے محمد کو اپنا سچا رسول بنا کر بھیجا، ان پر اپنی کتاب نازل کی، وہ کتاب ہدایت اور بلائی کا سرچشمہ ہے۔ اس کتاب پر عمل کر کے تم ظلمت اور گمراہی کے اس دلدل سے نکل آؤ گے جس میں تم گلے گلے تک دھنسے ہوئے ہو۔ میں نے سچائی جان لی، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ میرا کہنا مانو، فوراً اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، ورنہ تباہ اور برباد ہو جاؤ گے۔ میں نے اللہ کے رسول سے وہ تمام باتیں پوچھ لیں جس پر تمہیں عمل کرنا ہے، اور وہ باتیں بھی معلوم کر لی جسے تمہیں بچنا ہے۔ حضرت زمام رضی اللہ کی تقریر پر ایسا پر اثر تھا کہ ان کے دل نرم ہو گئے، شرک کے خلاف ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہو گئی۔ شام ہوتے ہوتے ان میں سے ایک بھی ایسا نہ بچا جو ایمان نہ لایا۔ سبحان اللہ، تیری قدرت۔ تاریخ کی کتب میں حضرت زمام بن سربا کے حالات اس سے زیادہ نہیں ملتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، میں نے کسی قوم میں زمام سے بہتر کوئی شخص نہیں پایا، اللہ کی ان پر رحمتیں نازل ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔